مشرق وسطی سے بڑی اور اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ حماس اور اسرائیل جنگ بندی پر ایک طرح سے راضی ہو گئے ہیں، کیونکہ اسرائیل پہلے ہی جنگ بندی پر راضی ہو گیا تھا۔ اسرائیل کی کچھ اپنی شرطیں تھیں اور ان شرطوں کی بنیاد پر اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے ایک طرح سے راضی ہو گیا ہے۔ حماس نے حامی نہیں بھری تھی اور حماس کی جو شرطیں تھیں وہ اسرائیل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دراصل اس جنگ بندی کو اسرائیل چاہ رہا تھا کہ 2 مہینے یا 3 مہینے کی جنگ بندی ہو، جبکہ حماس چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بڑی جنگ بندی ہونی چاہیے اور یہ ایک مضبوط جنگ بندی ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جنگ بندی کا اعلان ہو اور اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر سے اسرائیل کی طرف سے غزہ پر حملے شروع ہو جائیں اور فلسطین پر اس طرح کے حملے کیے جائیں۔ اسی طرح سے حماس چاہتا تھا کہ یہ ایک مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے، حالانکہ پہلے اس پر اسرائیل تیار نہیں تھا، لیکن اب جو خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ اب اس پر ایک طرح سے اسرائیل بھی تیار ہو گیا ہے، اور یہ ایک بہت اہم خبر ہے کہ اب حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ جنگ بندی کو لے کر ایک اہم معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور اسی معاہدے کے تحت یہ جنگ بندی ہوگی۔ تو جس طرح سے خبریں مشرق وسطی سے آ رہی ہیں کہ حماس نے ایک 60 دن کی جنگ بندی یعنی سیز فائر معاہدے کو قبول کر لیا ہے، جس کا درمیانی بنیادی ڈھانچہ مصر، قطر اور امریکہ کے ثالثی میں ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قطر بہت امپورٹنٹ ایک طرح سے ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے۔ جب فلسطین کے اندر جب غزہ کے اندر جنگ بندی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں قطر ایک طرح سے کھڑا رہا ہے اور قطر ایک طرح سے یہ پورا معاہدہ کراتا ہے۔ قطر بات چیت کے ٹیبل پر ایک طرح سے بیٹھتا ہے اور وہی اس معاہدے کو ایک طرح سے ترتیب دیتا ہے۔ تو ایک بار پھر سے آپ دیکھیں کہ مصر، قطر اور امریکہ کے ثالثی میں یہ جنگ بندی اور یہ معاہدہ جو ہے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حماس بعض اسرائیلی یرغمالی جو حماس کے پاس موجود ہیں اسرائیل کے، انہیں چھوڑے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ آدھے ایک تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اب حماس کے پاس تقریباً 20 اسرائیلی یرغمالی ہیں جنہیں اسرائیل کے پاس ایک طرح سے قیدی ہیں۔ ان میں سے آدھے اسرائیلیوں کو حماس چھوڑے گا معاہدے کے مطابق، یعنی 10 یرغمالیوں کو ایک طرح سے حماس رہا کرے گا۔ اس معاہدے میں یہ چیز شامل ہے۔ تو اسرائیل فلسطینی قیدیوں کی رہائی کرے گا، ان میں کچھ عمر قید کے قیدی اور متعدد طویل مدت کے رہائی کے منتظر بھی شامل ہیں۔ تو 10 جہاں پر اسرائیلی چھوڑے جائیں گے جو ایک طرح سے حماس کے پاس ہے، وہیں پر اسرائیل جو فلسطینی اور حماس کے جو قیدی ہیں انہیں ایک طرح سے رہا کرے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ غزہ کے اندر انسانی امداد جو اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کے ذریعے ہوگی، زیادہ مقدار میں داخل ہونے کی اس کی باقاعدہ اجازت دی جائے گی۔ ابھی آپ غزہ کی صورتحال دیکھیے کہ غزہ میں چاروں طرف سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ غزہ میں امدادی جو کاروائیاں ہیں وہ بالکل نہ کے برابر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غزہ سے جس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ یہاں پر لوگ بھوکوں ایک طرح سے مر رہے تھے، چھوٹے بچوں کو خوراک اور دوائیں نہیں مل رہی تھیں، جو خواتین تھیں، جو مرد تھے، جو بزرگ تھے، سبھی کہیں نہ کہیں ایک طرح سے بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے۔ تو ایسے میں اس معاہدے میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ انسانی جو امداد ہے اسے نہیں روکا جائے گا، بلکہ انسانی امداد جو اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کے ذریعے ہوگی، زیادہ مقدار میں وہ غزہ میں ایک طرح سے بھیجی جائے گی اور اس پر کسی طرح کی روک نہیں ہوگی۔ کچھ علاقوں سے اسرائیلی افواج کے جزوی انخلاء کا بھی منصوبہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے چاہے ویسٹ بینک کی بات کریں، غزہ کی بات کریں، یا دوسرے جو علاقے فلسطین کے ہیں اور جو اسرائیل کی سرحد سے ملے ہوئے علاقے ہیں، دراصل ان پورے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اسرائیل کی فوج یہاں پر ایک طرح سے پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان علاقوں سے فوج کو نکالنے کا منصوبہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سے اسرائیلی افواج کے جزوی انخلاء کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے، یعنی ان علاقوں سے اسرائیلی جو فوج ہے وہ ایک طرح سے باہر نکل جائیں گے یا وہ اس علاقے کو ایک طرح سے چھوڑ دیں گے۔ اور وہیں حماس اور دیگر مزاحمتی گروہوں نے مصر اور قطر کی تجویز پر اتفاق کر لیا ہے۔ معاہدے کے مطابق اسرائیلی افواج شمالی اور مشرقی غزہ کی پٹی سے 1000 میٹر پیچھے ہٹیں گی۔ البتہ
شجاعیہ اور بیت لاہیہ اس سے مستثنا ہوں گے۔ تبادلے کے تحت 10 زندہ اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 140 فلسطینی عمر قید جو قیدی ہیں اور جو 60 ایسے قیدی رہا کیے جائیں گے جنہیں 15 سال سے زائد کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی غزہ میں فوری طور پر بڑے پیمانے پر امداد پہنچائی جائے گی، جس میں ایندھن، پانی، بجلی، اسپتالوں کی بحالی اور جیسی سہولیات اور ملبہ ہٹانے کا سامان بھی شامل ہے۔ ان امدادی کارروائیوں کی نگرانی اقوام متحدہ، اس کی ذیلی ادارے ہلال احمر اور بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں وہ ایک طرح سے کریں گی۔ تو یہ ایک معاہدہ ہے جو ایک طرح سے طے پایا ہے اور اس پر اب حماس نے بھی مہر لگا دی ہے۔ مزید یہ کہ رفح کراسنگ کو دونوں جانب سے کھولا جائے گا، جبکہ ہر اسرائیلی فوجی کے لاش کے بدلے 10 فلسطینی شہیدوں کے جسد خاکی واپس کیے جائیں گے، کیونکہ حماس نے جن اسرائیلیوں کو اغوا کیا تھا اس میں سے کئی کی موت ہو چکی ہے، کئی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں جب ان کی ڈیڈ باڈی واپس کی جائیں گی تو ایسے میں جو فلسطینی شہید ہوں گے ان کی جسد خاکی بھی اسرائیل واپس کرے گا۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا ہے کہ تمام خواتین اور بچوں کو قید سے رہا کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ بہت امپورٹنٹ ہے، حالانکہ دوسری طرف اسرائیل نے سخت موقف اپنایا ہے اور تمام یرغمالیوں کے بیک وقت رہائی کو جنگ بندی کی شرط بنایا ہے۔ یہ حماس کی جانب سے منظور شدہ معاہدے سے کچھ مختلف ہے۔ اسرائیل نے ابھی تک اس معاہدے کا رسمی جواب یا منظوری جاری نہیں کی ہے، حالانکہ حامی تو پہلے اسرائیل نے بھری تھی، لیکن جو شرائط یہاں پر حماس نے اس معاہدے میں رکھی ہیں اس پر ابھی اسرائیل نے اس معاہدے کا رسمی جواب یا منظوری جاری نہیں کی ہے۔ اس دوران لاکھوں فلسطینیوں کو درپیش سنگین انسانی پریشانیاں اور گھریلو امداد کی شدید کمی کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی دباؤ بھی اب لگاتار اسرائیل پر بڑھ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ غزہ میں جاری جنگ میں اب تک 62,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں جن کا قتل عام ہوا ہے، اور بھوک اور بیماری نے انسانی المیوں کو بدتر بنا دیا ہے۔ غزہ کے اندر عوامی رد عمل اور بین الاقوامی برادری کی مداخلت نے دباؤ میں اضافہ کیا ہے، اور یہ دباؤ سیدھا اسرائیل کے اوپر ہے۔ خود آپ دیکھیے کہ جس طرح سے اسرائیل کے اندر ہزاروں اسرائیلی شہری احتجاج کر رہے ہیں تاکہ اپنے یرغمالیوں کی واپسی کو یقینی بنایا جائے، اس دوران نتنیاہو کی حکومت پر سیاسی دباؤ بھی شدید ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہیں مصر، قطر اور امریکہ نے واضح ثالثی کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے بھی اس معاہدے کی حمایت کی ہے۔ تو وہیں پر آپ دیکھیں کہ یہ معاہدہ محض ایک عارضی جنگ بندی نہیں بلکہ مستقبل میں مستقل امن سمجھوتے کی راہ کھول رہا ہے، تاہم اس پر اتفاق کرنا ابھی ایک طرح سے باقی ہے۔ یعنی اسرائیل کی طرف سے ابھی آفیشیلی بیان ایک طرح سے جاری نہیں کیا گیا ہے۔ پہلے اسرائیل اس معاہدے پر ایک طرح سے راضی تھا لیکن حماس پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اب حماس نے اس معاہدے کی جو شرطیں رکھی ہیں اسے اسرائیل ایک طرح سے پورے طور پر نہیں مان رہا ہے، لیکن مصر اور قطر اور امریکہ کی جو ثالثی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل بھی اس معاہدے پر ایک طرح سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل بہت بری طرح سے گھرا ہوا ہے۔ غزہ جنگ کے بعد اسرائیل پر بہت بڑا دباؤ ہے، تو ایسے میں یہ جو معاہدہ ہوگا اس سے کہیں نہ کہیں غزہ میں بھی جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں انہیں ایک راحت نصیب ہوگی، اور آنے والے دنوں میں اس معاہدے کے چلتے مشرق وسطیٰ میں بھی حالات بہتر ہوں گے۔